اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار، شکر ادا کرتے ہیں کہ آج عید اکبر کا بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ دعا ہے سب کے لیے، سامعین کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی، کہ آپ کو اللہ توفیق عطا کرے سننے کی اور مجھے توفیق عطا کرے بیان کرنے کی۔ دلی مبارکباد پیش کر رہے ہیں عید غدیر کی، اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہر غدیری کی اتنی لمبی عمر کر دے، اتنی لمبی عمر کر دے کہ اس کو جو ہے شوق محفل میں آنے کا شوق بڑھتا جائے، اور اتنی لمبی عمر کر دے کہ وہ سننے کا حق ادا کر سکے۔ اب آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت میں عید غدیر کے بارے میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، اور میں نے آغاز میں ہی آپ سے یہ عرض کی ہے کہ عید غدیر، میں نے عرض کیا ہے کہ عید غدیر عید اکبر ہے۔ اب کتنے سوالات ہوتے ہیں، عید اکبر کیوں ہے، کیوں عید الفطر کیوں نہیں عید اکبر ہے، نوروز کیوں نہیں عید اکبر ہے، عید قرباں کیوں نہیں عید اکبر ہے؟ کیونکہ جب وزن ہم نے کیا تو معلوم ہوا کہ عید الفطر جو ہے وہ زکوٰۃ بتاتی ہے، عید قرباں قربانی کا جذبہ دلاتی ہے، اور نوروز جو ہے وہ صفات پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن یہ عید غدیر وہ ہے، عید غدیر وہ ہے کہ جو دونوں راہیں فراہم کرتی ہے، اور وہ راہ فراہم کرتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم زندگی کے پل کو پار کر لیتے ہیں۔ اب یہ بھی وضاحت نہیں کر پاؤں گی، ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف آخرت ہے، اور بیچ میں یہ زندگی کا پل ہے۔ غدیر والوں کے لیے یہ پل پار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور میں کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ غدیر کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک وہ عمل کے جس کو تم کرنے جا رہے ہو اس کی ڈیفینیشن تمہیں نہیں معلوم ہے، تب تک اس عمل کرنے میں ذائقہ نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز کیا ہے تو نماز پڑھو گے تو لیکن وہ ذائقہ نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ روزہ کیا ہے، روزہ رکھو گے تو ذرا سی پیاس کو برداشت کرنے میں بہت تکلیف ہوگی، اور اگر یہ معلوم ہے کہ روزہ کیا ہے تو پیاس بڑھتی جائے گی اور تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ حج کیا ہے تو حج تو کرو گے، لیکن اگر ذرا سی بھی بھیڑ بڑھے گی تو تمہارا دم گھٹنے لگے گا۔ اس لیے سب سے پہلے میں کوشش کروں گی کہ غدیر کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ غدیر ہے کیا، کیونکہ غدیر کی ڈیفینیشن معلوم ہو جانے کے بعد یہ وہ دن جب آتا ہے غدیر کا، تو جو خوشیاں فراہم ہوتی ہیں وہ انہی کو ہوتی ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ غدیر ہے کیا۔ تو شاعر نے اس کو سمجھانے کے لیے بہترین بات کی ہے کہ یوں تو پیغام رسول اکرم کتنے پیغام تھے، نماز کا بھی بیان تھا، روزے کا بھی تھا، حج کا بھی تھا، زکوٰۃ کا بھی تھا، سخاوت کا بھی تھا، شجاعت کا بھی تھا، لیکن یہ وہ پیغام ہے کہ جو قیامت تک کے لیے قائم ہونے والا تھا، جسے غدیر کہتے ہیں۔ یہ اتنا وزنی پیغام تھا کہ جب رسول کو یہ پیغام دینے کے لیے کہا گیا تو ایک بات اور وضاحت کر دی گئی کہ اگر یہ پیغام تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جس نے کانٹوں پر چلا ہے، جس نے پتھر کھائے ہیں، جس نے پیٹ میں جو ہے پتھر باندھ کے نمازیں ادا کی ہیں، جس نے سوکھی ہوئی بالیاں کھا کھا کے زندگی گزاری ہے، جس کو مجنوں سے خطاب کیا گیا ہے، اس رسول کو اس پیغام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم نے نمازیں نہ پہنچائیں تو کچھ نہیں کیا، روزے نہیں پہنچائے تو کچھ نہیں کیا، لیکن پیغام غدیر کے لیے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے مطلب یہ وہ اتنا وزنی پیغام ہے کہ اگر سارے پیغام جو رسول کو پیغمبر ہوتا ہی ہے پیغام کے لیے، سارے رسول کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور اس کو ایک ترازو کے پلے پر رکھا جائے اور یہ غدیر کے پیغام کو، تو معلوم ہوا کہ سب جو ہے وہ اونچے ہو جائیں گے اور پیغام غدیر جو ہے وہ سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اب میں نے بتایا کہ ڈیفینیشن کیا ہے، کہ یہ غدیر جو ہے وہ صرف اللہ کا حکم ہے، اور وہ حکم جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے کہ جب انبیاءوں نے دعا مانگی ہے، انبیاءوں نے دعا مانگی ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جو انبیاءوں نے مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر، جو آج بھی گونج رہی ہے اور قیامت تک گونجتی رہے گی، وہ صدا ہے غدیر۔ نہ مٹ سکے گا جو پیغام مصطفیٰ ہے غدیر،
اور اس کے بعد غور کیجئے کہ کیا کہا جاتا ہے ابتدا ذوالشیرہ اور انتہاء غدیر. ابتدا ذوالشیرہ کی جو ہوئی تھی، جب دعوت ذوالشیرہ ہوا تھا، 3 بار اعلان کرنے کے بعد کس کو وسیع، کس کو جانشین کہا؟ مولا کائنات کو، مولا کائنات کو. اور جب انتہا ہوئی ہے تو اس وقت بھی کس کو مولا کہا؟ مولا کائنات کو. باقاعدہ انتظام اس میں بھی ہوا تھا، ابتدا میں بھی، اور جب انتہا ہو رہی تب انتظام ہو رہا ہے. کیا شاندار انتظام تھا. آپ یہ بتائیے کہ آخری حج تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، دوپہر کا وقت تھا، معلوم ہوا ریگستان ہے. غدیر کے چوراہے پر قافلے کو روکا گیا. جو بہت دور چلے گئے تھے اس کی محبت کے لیے اعلان کیا جا رہا تھا کہ جس کی محبت میں نہ حد سے گزر جاؤ اور نہ بالکل پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی محبت کا اعلان تھا. تو جو پیچھے چلے گئے تھے ان کو آگے بلایا گیا، جو دور چلے گئے تھے انہیں آگے بلایا گیا، اور سب کو جو ہے وہ ایک ساتھ بالکل قریب، نہ بہت قریب تھے لوگ اور نہ بہت دور تھے لوگ. انتظام یہ کیا گیا کہ اس کو بلایا جا رہا ہے کہ جس کا ممبر اس طرح سجایا جائے گا، ایسا ممبر ہوگا کہ جس کے بعد پھر کوئی اس ممبر پر نہیں بیٹھ سکے گا. لوگوں کو جانے کی جلدی ہوتی ہے. آپ لوگ بھی اگر حج کرائے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ جب حج سے جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے سب سے پہلے گھر جائیں. یہاں روکا گیا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے میں دیکھیے غدیر کے لیے کیا ہے کہ اگر تم نے سمجھ لیا کہ غدیر کیا ہے تو جنت واجب ہو گئی، اور نہیں سمجھا تو کتنے بھی عمل کرو گے یاد رکھو تم جنت میں نہیں جا سکو گے. کچھ لوگ اس وقت اس طرح سو رہے تھے، اتنی تیز دھوپ میں سو رہے تھے کہ کوے ان کے سر پر موجود تھے. اب ان سے پوچھو کہ اتنی دیر جو ہے وہ تیز دھوپ میں تم سو کیسے رہو جب اعلان ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہے جب اعلان شروع ہوا تو رحمت کا سایہ سب کے سروں پر آ گیا تھا، سب کے سروں پر رحمت کا سایہ آ گیا تھا. اور اعلان سے پہلے جب ممبر سج گیا تو آپ سوچئے کہ ان ممبر کو اس طرح سجایا گیا کہ رسول اکرم دیکھ رہے تھے کہ جو بہت جلدی جانے والے تھے ان کا جو ہے وہ سب سے پہلی سیڑھی پر رکھا گیا. پالنا شطر، اونٹوں کے پالنے کو ایک کے بعد ایک سیڑھی بنائی گئی. سج گیا ممبر، ایسا ممبر کہ اس کے بعد پھر علی اور رسول کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھ سکا. مولا کائنات کو بلایا گیا، لیکن یہ غدیر کا دولہا ایک الگ شان سے آ رہا تھا. غدیر کا دولہا ایک الگ شان سے آ رہا تھا. سب کو انتظار تھا کہ علی کو بلایا گیا ہے تو علی بیش قیمت لباس میں آئیں گے. آج بھی وہ علی کہ جو سب کی مشکل کشائی کرتا رہا اور ایک بوسیدہ لباس میں جو ہے وہ آ پائے. جب آئے تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ شانہ پکڑا جاتا اور پکڑنے کے بعد کہہ دیا جاتا، لیکن آپ غور کیجئے کہ علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کیوں یہ فرمایا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا. اس کی وجہ سمجھ لیجئے. 2 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر علی کی عظمت کو سمجھایا گیا ہے. ایک اس وقت کہ جب بش شکنی ہو رہی تھی اور مولا کائنات کاندھوں پر بلند تھے، اور اس وقت اگر پوچھا گیا کہ علی میں بلند ہوں کہ تم بلند ہو، تو جواب یہی دیا کہ آپ سے کون بلند ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ جس میں بلند ہوں، آپ کے پیر جو ہیں وہ زمین پر ہیں اور میرے پیر آپ کی مہر نبوت پر ہیں. اور اس وقت بھی دونوں ہاتھوں پر علی کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی. اب اگر پوچھا جاتا کہ علی یہ بتا دو کہ تم بلند ہو کہ میں بلند ہوں، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہی جواب ملتا یا رسول اللہ آپ تو بلند ہیں، آپ تو ہر نبی سے بلند ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کے پیر جو ہیں اونٹ کے پالنوں پر ہیں اور میرے پیر آپ کے ہاتھوں پر ہیں. میرے پیر آپ کے ہاتھوں پر ہیں. علی کی عظمت کو بتایا، بلندی کو بتایا کہ اگر کبھی کوئی علی والا، اس کے بعد یہ غدیر جو ہے وہ کہاں کہاں پر کام آئی، کہاں پر کام آئے گی. جب آپ نے اعلان کیا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، تو مولا کے مطلب مددگار کے نہیں تھے کہ علی کو صرف مشکل کشا سمجھو. مولا کے مطلب اس وقت جو تھا بادشاہ کے تھے، تمہارے سرپرست ہونے کے تھے. اور یہ خود جبکہ یہ فیصلہ ہے کہ رسول بات ہی نہیں کرتا کہ جب تک حکم پروردگار نہ ہو جائے، تو یہ نہ کہو کہ رسول نے یہ پیغام پہنچایا، یہ کہو کہ یہ پیغام اللہ تھا کہ جو پہنچایا گیا. پیغام رسول نہیں، پیغام اللہ تھا جو پہنچایا گیا. شاعر نے اب اس وقت اگر میں نثر میں بیان کروں تو بہت وقت لگتا ہے، غدیر کو کتنی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ جو انبیاؤں نے مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر، جو گونجتی رہی تا عرش وہ صدا ہے غدیر.
نہ مٹ سکے گا جو پیغام مصطفیٰ غدیر ہے، ابتدا ذوالشیرہ تو انتہا غدیر۔